بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ سیکیورٹی فورسز نے نوشکی اور پنجگور میں کیمپوں پر حملے ناکام بنا دیے۔ کارروائی کے دوران 15 دہشت گرد مارے گئے، جبکہ نوشکی میں 4 جوان بھی شہید ہو گئے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عظیم فوج نے دہشت گردوں کو شکست دی۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ رات دیر گئے دہشت گردوں نے نوشکی اور پنجور میں ایک بڑا حملہ کیا، جسے ہماری عظیم افواج نے ناکام بنا دیا، اور نوشکی میں 9 دہشت گرد مارے گئے اور 4 پاک فوج کے عظیم جوان بھی شہید ہوئے، اور پنجور میں 6 دہشت گرد مارے گئے، اور دونوں جگہ سے پنجور سے بھی اور نوشکی سے بھی انہیں دہشت گردوں کو باہر دھکیل دیا گیا، اور عظیم فوج نے اپنی روایات زندہ رکھیں۔ یہ ایک بڑی عظیم کامیابی ہے جو پاک فوج نے دہشت گردی کے خلاف حسب معمول حاصل کی ہے۔ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹ کیا ہے اور اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردانہ حملوں کو ناکام بنانے پر سلام پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پوری قوم حفاظت کرنے اور قربانیاں دینے والی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا ہے اور سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ کہا کہ اپنی بہادر سیکیورٹی فورسز کو دہشت گردانہ حملوں کو ناکام بنانے پر سلام پیش کرتا ہوں۔ پوری قوم حفاظت کرنے اور قربانیاں دینے والی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان آج سے چین کا 3 روزہ دورہ کریں گے۔ ونٹر اولمپکس کی افتتاحی تقریب میں شرکت اور چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان وزیر اعظم عمران خان ونٹر اولمپک گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ کابینہ ارکان، سرکاری افسران سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہوگا۔ چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں ممالک کی قیادت علاقائی اور عالمی امور کا جائزہ لے گی، جبکہ وزیر اعظم دورے کے دوران متعدد MOUs اور معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کے دورہ چین سے 2 طرفہ تعلقات نئی بلندیوں کو چھوئیں گے۔ عمران خان چینی صدر اور وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کی چین کے بڑے سرمایہ داروں سے بھی ملاقاتیں طے ہیں۔ 20 اور ممالک کے سربراہان اس وقت چین میں موجود ہیں۔ وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں ان میں بہت ہی تفصیلی ملاقاتیں شامل ہیں چین کے بزنسز سے، اور چین کے بہت سارے بزنسز اس دورے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اپنی جو انڈسٹری ہے چین کی ایک بہت بڑا حصہ وہ پاکستان میں شفٹ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کی پریزیڈنٹ شی اور وزیر اعظم لی سے ملاقاتیں ہوں گی علیحدہ علیحدہ، اور جو چین کے بڑے سرمایہ کار ہیں ان سے بھی ان کی ملاقاتیں جو ہیں وہ طے ہیں۔ سو انشاءاللہ یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کی جو پہلے سے ہی الحمدللہ ہمالیہ سے اونچے اور بحیرہ عرب سے گہرے ہیں، ان میں ان کی جو وسعت ہے اس میں مزید اضافہ کرے گا۔ خیبر پختونخوا میں چیئرمین کی نشست پر ری پول کے حکم کے خلاف کیس۔ سپریم کورٹ نے ری پول کے حکم کی تفصیلات طلب کر لیں۔ آئینی اور قانونی اداروں کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے ریمارکس دیے گئے۔ کہا کہ چاہتے ہیں الیکشن کا عمل شفاف اور کسی بھی دباؤ سے پاک ہو۔ محسن اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محسن، سماعت کا حوال بتائیے گا۔ دیکھیے، خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کا معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن نے چیئرمین سرائے نورنگ میں جو ری پولنگ کا حکم تھا اس کی تفصیلات طلب کر لی ہیں، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو بھی وہاں پر واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد جو ایکشن لیا گیا اس سلسلے میں تمام تر تفصیلات آئندہ سماعت پر پیش کی جائیں۔ وکیل کی جانب سے موقف اختیار کیا گیا آج ہونے والی سماعت کے موقع پر کہ سرائے نورنگ میں چیئرمین کے الیکشن کے دوران صورتحال بگڑنے پر ری پول کا حکم دیا گیا۔ صرف ایک پولنگ اسٹیشن پر ایسا تھا جہاں پر کوئی ووٹ کاسٹ نہیں ہوا، باقی تمام پولنگ اسٹیشن ایسے تھے جہاں پر پولنگ کا جو عمل ہے وہ نارمل رہا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے الیکشن کمیشن سے تمام تر تفصیلات مانگی گئی ہیں۔ اس آج ہونے والی سماعت کے موقع پر جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ خواتین کے پولنگ اسٹیشن کے باہر فائرنگ ہوئی، اس پر کیا کہیں گے، اور ریٹرننگ افسر کے مطابق جو رپورٹ دی گئی ہے انیشلی اس میں امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی، اس لیے ری پول کا حکم دیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ کا اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہنا تھا کہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین خوف و ہراس کے باعث ووٹ کاسٹ کرنے نہیں نکلی۔ اس پر آپ بتائیں کہ
کہ آپ کیا کہیں گے. اس پر وکیل جو تھے درخواست گزار کے، ان کا یہ کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کی خود مختاری پر یقین رکھتے ہیں اور ایسے نہیں ہے کہ پی ٹی آئی سے منسلک نہیں ہے کہ الیکشن کمیشن کو برا بھلا کہیں. اس موقع پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا ان سے مکالمہ بھی ہوا اور ان کا کہنا تھا کہ حلقے میں 108 پولنگ اسٹیشن تھے اور آپ جیت بھی گئے. آئینی اور قانونی اداروں کو آزاد اور خود مختار ہونا چاہیے. چاہتے ہیں کہ الیکشن کا عمل شفاف ہو اور کسی بھی دباؤ سے یہ پاک ہونا چاہیے. اور یہ بھی انہوں نے اس موقع پر ریمارکس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چاہتے ہیں کہ واضح کیا جائے. ٹھیک ہے محسن اعجاز، بہت شکریہ آپ کا. آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے قرض پروگرام کی چھٹی قسط کی منظوری دے دی ہے. پاکستان کو فوری طور پر $1 ارب جاری ہوں گے. 1 ارب کے اجراء سے قرض پروگرام کی رقم $3 ارب ہو جائے گی. پاکستان نے کورونا سے متاثر معیشت کو سنبھالا. آئی ایم ایف کی جانب سے یہ کہا گیا، جبکہ اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے. پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھا جو ڈالر مہنگا ہونے کا سبب بنا. پاکستان نے معاشی اصلاحات کے لیے بروقت اقدامات کیے. اسٹیٹ بینک کی خود مختاری زرعی اور مالیاتی استحکام لائے گی. وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی جانب سے قرض کی منظوری سے ظاہر ہوتا ہے عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کی معاشی حکمت عملی پر مطمئن ہے. نئی قسط کے اجراء سے معیشت میں استحکام آئے گا. چین سے بھی کہیں گے کہ انڈسٹری پاکستان لے کر آئیں. جو کل آئی ایم ایف نے ہماری 6 ٹرانچ جو اپروو کیا ہے، یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند چیز ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم ایف جو ہماری جو اس وقت اکنامک اسٹریٹجی ہے اس سے ایگری کرتی ہے. یہ جو اپروول آئی ہے اس سے ہماری اکانومی میں ایک اسٹیبلٹی آئے گی، ہماری کرنسی میں اسٹیبلٹی آئے گی. یہ چائنا کا جو ٹرپ ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ہم چائنا کو یہ کہنے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں، آپ اپنی انڈسٹری کو باہر ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں اور آپ اپنی انڈسٹری کو پاکستان میں بھی ریلوکیٹ کریں، کیونکہ ہمارے جو اسپیشل اکنامک زونز ہیں وہ اب تیار ہو گئے ہیں اور اس میں اگر آپ اپنی انڈسٹری لے کے آئیں گے یہ ایک ون ون سچویشن ہوگی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ ان سے یہ بھی کہیں گے کہ ایگریکلچر کی ٹرانسفارمیشن پلان میں وہ ہماری مدد کریں. ایگریکلچر کی گروتھ سے ہی ہماری اوور آل اکانومی گرو کرتی ہے. جبکہ سینیٹر شہری رحمان کا کہنا ہے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی ناقابل قبول شرائط تسلیم کی ہیں. $1 ارب کی قسط کے لیے عوام پر اربوں روپے کے ٹیکس لگائے گئے. $1 ارب قرضہ ملنے پر جشن نہیں، افسوس کرنے کی ضرورت ہے. معیشت میں استحکام قرضے سے نہیں، معاشی پالیسی سے آتا ہے جو حکومت کے پاس نہیں ہے. حکومت نے صرف 3 سال میں قرضوں میں 60% اضافہ کیا. سینیٹر شہری رحمان کی جانب سے تنقید کی گئی. انہوں نے کہا کہ حکومت نے آئی ایم ایف کی ناقابل قبول شرائط تسلیم کی. $1 ارب کی قسط کے لیے عوام پر اربوں روپے کے ٹیکس لگائے گئے. اب کچھ بات کریں گے کورونا کی صورتحال کی. کورونا کی نئی لہر جاری. موذی وبا کا پھیلاؤ تیز ہو گیا. 24 گھنٹے کے دوران 5830 نئے مریض سامنے آ گئے. ملک بھر میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی آ گئی ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 0.75% ریکارڈ کی گئی ہے، جبکہ مہلک وائرس سے مزید 42 افراد جاں بحق ہوئے ہیں. اموات کی تعداد 29,372 ہو گئی ہے. 24 گھنٹوں کے دوران 5,830 نئے مریض بھی رپورٹ ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 189 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے. مثبت کیسز کی شرح 11.6% تک پہنچ گئی ہے. خیبر پختونخوا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا سے 14 افراد انتقال کر گئے. جاں بحق افراد کی تعداد 6023 ہو گئی. کوہاٹ میں مثبت کیسز کی شرح 41%، مردان اور مانسہرہ میں 27% رہی. پشاور میں شرح 24، نوشہرہ میں 22% ریکارڈ کی گئی. ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے. وفاقی وزیر اسد عمر دورہ چین کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بہت سارے امور اولمپکس کے علاوہ بھی وہاں پر ڈسکس ہونے والے ہیں، اور جو ہماری ذمہ داری لگی تھی خصوصی طور پہ پلاننگ ڈویژن کی، سی پیک اتھارٹی کی، وہ پاکستان میں چین سے سرمایہ کاری کو مزید اور فروغ دینا ہے. اس کے لیے اس دفعہ ایک بہت محنت سے کام کیا گیا ہے. میں ایس اے پی ایم سی پیک خالد منصور کو خاص طور پر اس کی مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں. ایک پوری کتاب تیار کی گئی ہے باقاعدہ، جس میں سرمایہ کاری کے لیے پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن کیوں پاکستان میں آگے چینی سرمایہ کاروں کو پیسہ لگانا چاہیے، وہ ایک پورا ایک کتاب بنائی گئی ہے.
اس کے اندر پاکستان کی عمومی طور پر جو سٹرینتھس ہیں، جو ہماری معیشت کی سٹرینتھ ہے اور کیوں پاکستان ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے، وہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہاں پر اگر آئیں گے تو ان کو کیا سہولتیں مہیا ہوں گی، کیا انسینٹیوز ہوں گے، وہ شامل ہے۔ اور چند ترجیحاتی سیکٹر جو ہیں جن کو بڑے انالیسس کے بعد ہم نے جن کے اوپر اتفاق کیا ہے، ان کے اوپر بڑی اسپیسیفک ڈیٹیل انویسٹمنٹ ہے، اور اس کی تیاری کے لیے چائنا کی درجنوں کمپنیز کے ساتھ ہمارے آن لائن سیشنز بھی ہوتے رہے۔ تو وزیر اعظم جب جائیں گے یہ پریزیڈنٹ شی کو، پرائم منسٹر لی کو یہ پریزنٹ کریں گے، اور چائنیز لیڈرشپ میسج کے ذریعے ہمیں یہ یقین ہے کہ جس رفتار سے پاکستان میں چائنیز سرمایہ کاری ہو رہی ہے اس میں مزید تیزی آئے گی۔ بہت اہم دورہ ہے پاکستان کے لیے بھی، چین کے لیے بھی، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت دیر سے دونوں سربراہان کی ملاقات نہیں ہوئی، اور افغانستان کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں چین کا اور پاکستان کا اب ایک شراکت داری کا کلیدی کردار ہے۔ امریکہ کی وہاں سے خلا کے بعد اب افغانستان کو اسٹیبلائز کرنا پاکستان کے لیے اہم نہیں، ضروری ہے، اور اسی لیے چائنا کے ساتھ مل کے، کیونکہ چائنا سی پیک کی ایکسٹینشن چاہتا ہے افغانستان میں، پاکستان بھی یہ چاہتا ہے، اور میں بھی حال ہی میں افغانستان میں تھا، جو افغانستان کی عبوری حکومت ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے، تو ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور انشاءاللہ اس دورے پہ اس کی بات ہوگی، اور اس کے بعد فالو اپ ہوگا کہ کس طرح مل کے افغانستان کو مستحکم بنائے، کوئی نہ تو دہشت گردی کے واقعات ہوں بلکہ ایک اپرچونٹی بنے تجارت کے حوالے سے۔ آج جو ہماری وزٹ ہے چائنا کی، بہت اہم ٹرپ ہے، اس میں ٹریڈ کے حوالے کئی چیزیں ہمیں ان کے ساتھ گفتگو کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو ہمارا FTA ہے اس میں چند ایریاز میں امپروومنٹ کرنا ہے، تو وہ ہم لوگ کریں گے، اور جو خاص ایریاز ہیں وہ ہے رائس، سیمنٹ، فروٹس اینڈ ویجیٹیبل، اور ہمارے سارے ایگریکلچر پروڈکٹس۔ انشاءاللہ ہمیں کافی بینیفٹس ملیں گے، اور اس سے ہمارا ایکسپورٹ بڑھے گا، اور وہاں سے ٹیکنالوجی حاصل کرنی ہے تو ہمارے ایگریکلچر۔ دورہ چین کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی۔ اسد عمر نے کہا کہ بہت اہم باتیں ڈسکس ہوں گی اس دورے میں، جبکہ سرمایہ کاری کو مزید فروغ دینے کے حوالے سے بھی ہمیں ہدایات دی گئی ہیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ہم نے ایک پوری کتاب بنائی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح پاکستان میں سرمایہ کاری چین کے لیے اہم ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے تونسا میں پناہ گاہ کا دورہ کیا اور فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پناہ گاہ میں مقیم افراد کے ساتھ گھل مل گئے، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھایا۔ عثمان بزدار نے دونوں باسوں سے محروم شخص کے احوال جانے اور امداد کے لیے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ غازی خان کو ہدایات جاری کیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پناہ گاہ میں انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ کراچی کی داؤد پوتا روڈ پر سونے کے تاجر سے مبینہ طور پر 3.5 کروڑ روپے لوٹ لیے گئے۔ واردات کا مقدمہ نامعلوم افراد کے خلاف درج کر لیا گیا۔ واقعے کا مقدمہ تھانہ آرٹلری میدان میں تاجر ابو بکر کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے کے مطابق تاجر صدر گولڈ ٹریڈ ٹاور سے 3.5 کروڑ کے طلائی زیورات فروخت کر کے رقم لے کر نکلے۔ رقم سوٹ کیس میں رکھ کر رکشے میں کینٹ اسٹیشن روانہ ہوئے۔ راستے میں 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 مسلح ملزمان نے داؤد پوتا روڈ انڈر پاس پر روکنے کی کوشش کی۔ ملزمان کے روکنے پر رکشہ الٹ گیا، جس کے دوران ملزمان سوٹ کیس لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق واقعے کی ہر پہلو سے تفتیش کی جا رہی ہے۔ حویلی کا ہوٹا اور گرد و نواح میں بارش، جبکہ بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر طرف دھند اور بادلوں کا راج، جبکہ برف باری کے باعث سردی کی لہر برقرار، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ بالائی علاقہ کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ تو ہر طرف دھند اور بادلوں کا راج ہے، برف باری کے باعث سردی کی لہر بھی برقرار ہے، لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے ہیں، جبکہ بالائی علاقوں کے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کھیلوں کی دنیا سے۔ کھیلوں کی دنیا میں سب سے پہلے بات PSL کی، تو PSL 7 میں آج بھی ایک ہی میچ شیڈول ہے۔ سنسنی خیز مقابلوں کے بعد شکست سے 2-4 کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کرکٹ کی بہار، 8ویں روز بھی ایک ہی میچ ہوگا۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائیٹڈ کا آمنا سامنا ہوگا۔
फॉर्मेट मैदान की तरह, वक्त भी वही, शाम 7:30 बजे ही बिगुल बजेगा, जोर का जोड़ पड़ेगा। इवेंट की नाकाबिले शिकस्त और दिफाई चैंपियंस मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लैडिएटर्स और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को आसाब शिकन मुकाबले में धूल चटाई। PSL 7 की नंबर 1 टीम से अपने आखिरी दोनों मैचेस में शिकस्त से 2-4 टीम जीत का अज़्म लिए इन एक्शन होंगी। तैयारियां मुकम्मल, प्लान भी फाइनल। सरफराज 11 के सुपरस्टार शाहिद आफरीदी सुपर फिट, नुमाइंदगी मिलने का इम्कान। दूसरी जानिब शादाब खान भी अपनी और टीम की ऑलराउंड कारकर्दगी से कामयाबी पर नजरें जुमाए हुए हैं। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड मैनेजिंग डायरेक्टर एशले जाइल्स को एशेज में इंग्लैंड टीम की मायूसकुन कारकर्दगी की वजह से ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। ECB के मुताबिक एशले जाइल्स की जगह एंड्रयू स्ट्रॉस आर्जी तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे, जबकि जाइल्स के मुस्तकिल मुतबादिल की तलाश शुरू कर दी गई है। दूसरी जानिब इंग्लिश बोर्ड के सरबराह टॉम हैरिसन का कहना है कि इंग्लैंड क्रिकेट के लिए एशले जाइल्स की खिदमात पर उनके मशकूर हैं। तारीखी एशेज सीरीज में इंग्लैंड को ऑस्ट्रेलिया के हाथों 4-0 से शिकस्त का सामना करना पड़ा।